اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حبیب علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، ماتمداران مولا، عزاداران سید الشہداء اور تعزیہ داران مولا امام حسین، وہ سارے لوگ جو امام حسین کو پسند کرتے ہیں، وہ سارے لوگ جو یزید اور یزیدیت سے نفرت کرتے ہیں، وہ سارے لوگ جو اہل بیت کو چاہتے ہیں، اور وہ سارے لوگ جو اہل بیت کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان سب کو سلام عقیدت اور سلام محبت کے ساتھ میں قلب رشید اس عشرہ مجالس کی جو نیوز 18 اردو کے چینل سے ہندوستان اور ہندوستان کے علاوہ 50 سے 52 ملکوں میں نشر ہو رہی ہے، اور اردو دنیا اسے اور ہندی دنیا اسے دیکھ رہی ہے. ان سب کی خدمت میں 1442 ہجری 9 محرم نوی مجلس آپ سب کے ذوق سماعت کے حوالے کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ فضائل یا مناقب یا کسی بھی موضوع پر گفتگو کی جائے، چونکہ موضوع اب مکمل ہو چکا ہے. یاد رکھیے گا، ہم کربلا کے حسین سے اور حسین کی کربلا سے ایک جو سب سے بڑا درس حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جسے خدا مل گیا اس نے کھویا کچھ نہیں، اور جسے خدا نہیں ملا اس نے پایا کچھ نہیں. اور پھر اسی کربلا سے ایک اہم درس لیتے ہیں میرے خیال سے، چونکہ مولا علی اصغر کا دن ہے، اس لیے جملہ کہنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ جو میری مائیں بہنیں بچیاں سن رہی ہوں گی، گریا ان کی آنکھوں میں آ جائے گا کہ کربلا سے حسین نے دنیا کو سکون دینے کا طریقہ ہی بدل دیا. لوگ جب کسی کو خوشی دینا چاہتے ہیں تو اسے ہنساتے ہیں، اسے جوک سناتے ہیں، اسے کچھ ہنسنے ہنسانے کی بات کرتے ہیں، مگر اللہ رے کربلا والوں پر رونے کا معجزہ، اللہ رے کربلا والوں پر گریہ کرنے کا معجزہ، کہ دنیا پھر کسی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے کہتی ہے رو لو دل ہلکا ہو جائے گا، رو لو طبیعت کو اچھا لگے گا، رو لو دل کا بھاری پن ختم ہو جائے گا. یہ جو کربلا والوں پہ رونا ہے نا، اور یہ جو کربلا والوں کا رونا ہے، یہ ہم سب کا جینا ہے. چونکہ اگر ہمیں رونا نہ ملے تو ہمیں جینا نہیں ملا، اور ہمیں جینا ملے اس کی دلیل ہی یہ ہے کہ ہمیں رونے دیا جائے. ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ہم کسی کو آزار نہیں پہنچاتے. اگر ہمیں تکلیف پہنچانا ہے تو ہم خود کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچاتے. عزاداران سید الشہداء، مجھے پتا ہے آپ کی روح گریہ کرنے کے لیے بے چین ہے. 9 محرم ہے، کل حسین رخصت ہو جائیں گے ہمارے عزا خانوں سے، ہمارے گھروں سے. مجھے معلوم ہے کیا کیفیت ہے. بس چند منٹ جو میں موضوع لے کے چلا ہوں اذان کربلا میں، اور اس اذان کربلا میں میں نے توحید، وہ توحید جو ہمیں کربلا سے ملی، اور وہ نبوت جو ہمیں کربلا سے سمجھ میں آئی، اور وہ رسالت اور وہ امامت جو ہمیں کربلا سے سامنے آئی، وہ سچ جو ہمیں کربلا سے سمجھ میں آیا، ہم نے ان سب ساری چیزوں کو، وہ فلاح اور وہ بہبودی اور وہ خیر العمل اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں کربلا سے سمجھ میں آئی، میں نے آپ کو بیان کیا. اور موضوع میں انسان تک آپ کو لے کے آیا. اور انسان کا کمال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو حضور انسان کے بھی درجے ہیں، اور وہ جو انسان ہے
وہ جو تکمیل ہے، وہ جو مکمل ہے اپنے مقام پہ، اگر وہ بیزر بھی ہے تو ابوذر کہا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ 24 کیرٹ کا کھرا ہوا ہے، اس کا ایمان بھی اتنا ہی کھرا ہے، اس کی ذات بھی اتنی ہی کھری ہے، اس کی شان بھی اتنی ہی کھری ہے۔ چلتے چلتے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، چونکہ آج وقت زیادہ نہیں ہے، اور میں اپنے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے بھی اس عشرہ مجالس اور جناب زہرا کے بیٹے امام حسین کی اس فرش ازا کو بچھانے کے لیے میرا ساتھ دیا ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور ان سبھی لوگوں کا جنہوں نے گجرات سے، مہاراشٹر سے اور الگ الگ خطوں سے اور الگ الگ جگہوں سے مجھ سے خواہش کی، میری مدد کی، اور مجھ سے کہا کہ یہ عشرہ ہونا چاہیے، اور یہ عشرہ پورے ہندوستان کے لیے ہونا چاہیے، جو عام زبان میں سمجھایا جائے اور عام لوگوں تک پہنچا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حسین اور حسینیت کا مقصد کیا ہے، حسین کون تھے اور حسین کی ذات کیا تھی، حسین کی شان کیا تھی۔ تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جناب ابوذر کے لیے کیا جملہ کہا ہے۔ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ خلافت سے کچھ ہدیے اور کچھ تحفے ابوذر کو بھیجے گئے۔ بس ذرا غور سے سنیے گا، یہ 2-3 باتیں ہیں اور اس کے بعد ربط مصائب بھیجے گئے جناب ابوذر کو۔ ابوذر گھر میں داخل ہوئے تھے، علی فرماتے ہیں کہ سپاہیوں نے کچھ تھیلیاں جناب ابوذر کو دی۔ جناب ابوذر نے کہا کہ بھئی یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ کہا دربار سے لائے۔ کس نے بھیجا ہے؟ کہا فلاں نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہا بس آپ کی خوشنودی کے لیے بھیجا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ خوشنودی کا مطلب؟ چونکہ ابوذر کو اپنے پالے میں لینا تھا، ابوذر سے اپنے لیے کچھ تعریف کروانا تھا، اپنے لیے کچھ کہلوانا تھا۔ بڑا ایک جملہ ہے، اگر آپ محسوس کر سکیں تو جناب ابوذر نے مسکرا کے تھیلیوں کو دیکھا، اور تھیلیوں کو دیکھنے کے بعد تھیلیاں واپس کر کے کہا کہ پہلی بات کہ تم نے میری قیمت لگائی ہے جو غلط ہے، اور دوسری بات یہ کہ تم چاہتے ہو کہ میں اپنے علی کی قیمت لگاؤں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جب میں یہ پڑھ رہا ہوں تو میں بتا نہیں سکتا ہوں میرے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ پہلی بات کہ تم نے میری قیمت لگائی ہے جو ممکن نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ تم چاہتے ہو میں اپنے علی کی قیمت لگاؤں جو امپاسبل ہے، جو ہو نہیں سکتا، اور اگر تم ساری دنیا کی حکومت میں جتنا پیسہ ہے سب جمع کر کے مجھے دے بھی دو تو بھی میں علی تو کیا، علی کے ایک بال کو بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو دیکھیے جب 24 کیرٹ کی انسانیت ہوتی ہے، جب 24 کیرٹ کا ایمان ہوتا ہے، جب 24 کیرٹ کا پیار ہوتا ہے، جب 24 کیرٹ کی سمجھ ہوتی ہے، جب 24 کیرٹ کا پیور دل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں دل کا مطلب؟ یہ میرے استاد نے مجھے کہا تھا قلب رشید، اور میں نے 18-19 سال پہلے جوگی پور میں یہ جملہ کہا تھا کہ یاد رکھیے گا، ایک گلاس میں اگر اورنج کا جوس ہے تو وہ ایپل نہیں ہو سکتا، اور ایک گلاس میں اگر ایپل کا جوس ہے تو وہ اورنج نہیں ہو سکتا۔ دونوں کو ملا دو تو وہ مکسچر تو ہوگا، اوریجنل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایپل میں ایپل رہے گا، اورنج نہیں ہوگا، اورنج میں اورنج رہے گا، ایپل نہیں ہوگا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں عزیزان محترم؟ یاد رکھیے گا، اگر اس دل میں محمد ہے تو پھر محمد ہی رہے گا، کوئی دشمن محمد نہیں آ سکتا۔ اگر اس دل میں فاطمہ ہے تو فاطمہ ہی رہیں گی، کوئی دشمن فاطمہ نہیں آ سکتا۔ اگر اس دل میں حسنین ہے تو حسنین ہی رہیں گے، ان کے قاتل نہیں آئیں گے۔ اگر اس دل میں علی ہیں تو پھر علی ہی رہیں گے، علی کا کوئی دشمن نہیں آئے گا۔ تو عزیزان محترم بس 2-4 جملے اور میں اپنے پورے عشرے کے اس مجلس میں خلاصے کو پیش کر رہا ہوں کہ اگر ایک انسان ہو جائے، اگر ایک انسان ہو جائے، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ایک انسان ہو جائے تو گھر کو اچھا فرد مل جاتا ہے، ہمسائے کو اچھا پڑوسی مل جاتا ہے، شہر کو اچھا شہری مل جاتا ہے، ملک کو اچھا باشندہ مل جاتا ہے، آگے جملے کہہ رہا ہوں، رسول کو اچھا امتی مل جاتا ہے، امام کو اچھا چاہنے والا مل جاتا ہے، اور کربلا کو اچھا عزادار مل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ناممکن ہے اگر انسان نہ ہو، اور سب کچھ ممکن ہے اگر انسان مکمل ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر انسان مکمل ہو جائے تو پھر وہ اپنی زندگی کی بھی سوچے گا اور دوسرے کی بھی زندگی کی سوچے گا، اپنے بھوک کی بھی سوچے گا اور دوسرے بھوک کی بھی سوچے گا، اپنی بیماری کی بھی سوچے گا اور دوسرے کی بیماری کی بھی سوچے گا۔
انسان ایک خوشبو کی طرح ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک شجر بن جاتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ شجر ہو اور اس میں سایہ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ شجر ہو اور اس میں پھل نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو زندگی انسان کی ویلیو بتائی گئی ہے وہ یہ نہیں بتائی گئی ہے کہ تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم بہت زیادہ کام کرو، نہیں، اس لیے کہ تم اچھے کام کرو۔ اللہ کی قسم، اگر وقت ایسا گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ 15 منٹ کب چلے گئے اور 20 منٹ کب چلے گئے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بہت کم وقت میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو انسان ہے نا، اسے کیا کہا گیا؟ اللہ نے موت اور زندگی کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ تمہارے احسن عمل کا جائزہ لے سکے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں کہ تم کتنا اچھا کام کر سکتے ہو۔ اب آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذان کربلا آپ کو جو میسج دیتی ہے وہ احسن عمل کی دیتی ہے، اکثر عمل کی نہیں دیتی۔ احسن عمل کا مطلب اور اکثر عمل کا مطلب کیا ہے؟ بہت سمپل سا ہے۔ اگر آپ احسن عمل کریں گے تو آپ 50,000 وکیلوں کی تعداد میں نہیں ہوں گے، 5 ہوں گے مگر ہزاروں پہ بھاری ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ 50,000 ڈاکٹر بننے کی بات نہیں ہوگی، 25 ہوں گے مگر 50,000 پہ بھاری ہوں گے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر احسن عمل آپ کی عادت ہو جائے گی تو پھر آپ تدبر اچھا کریں گے، پھر آپ تقریر اچھا کریں گے۔ اگر آپ پنڈت ہیں تو اچھے پنڈت ہوں گے، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اچھے ڈاکٹر ہوں گے، اگر آپ مولوی ہیں تو اچھے مولوی ہوں گے، اگر آپ سماج کی کوئی اچھی شخصیت ہے تو اچھی شخصیت ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر عمل نہیں ہے، افضل ہے آپ کام کو احسن عمل کے معیار سے کام کرتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر بہت ساری بلڈنگیں نہیں ہوں گی، جو بلڈنگ ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر جگہ روڈ کی بھرمار نہیں ہوگی مگر جتنی روڈ ہوگی اتنی مضبوط ہوگی کہ 10 سال میں بھی نہیں ٹوٹے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ 50,000 ایئرپورٹس نہیں ہوں گے مگر جتنے ایئرپورٹ ہوں گے مضبوط ایئرپورٹ ہوں گے۔ لاکھوں کے ہوائی جہاز، لاکھوں کی تعداد میں ہوائی جہاز نہیں ہوں گے لیکن جتنے ہوائی جہاز ہوں گے پکے ہوائی جہاز ہوں گے، بار بار ٹوٹنے والے اور بار بار حوادثات کی شکار ہونے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ کے یہاں پیور بننے کی تاکید کی گئی ہے۔ جب آپ پیور بن جائیں گے تو پھر آپ ڈاکٹر بھی پیور ہوں گے، انجینئر بھی پیور ہوں گے، عالم بھی پیور ہوں گے، یونیورسٹی بھی پیور ہوگی، تعلیم بھی پیور ہوگا، پھر کھانا پینا بھی پیور ہوگا اور پھر باتیں بھی پیور ہوں گی اور پھر دیش کی محبت بھی پیور ہوگی۔ پیور کا مطلب کیا ہے؟ جس میں کچھ ملا نہ ہو۔ جب ملاوٹ والی چیز آپ استعمال نہیں کریں گے تو سب کچھ پیور ہوگا، اور جب سب کچھ پیور ہوگا تو یاد رکھیے گا پھر جان لینے میں آپ کا بلیو نہیں ہوگا بلکہ مقصد کو مکمل کرنے میں بلیو ہوگا۔ آخری جملہ ربط مصائب کے پہلے بولنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو دنیا بھر میں اپنی پوری زندگی حکومت کرنا ہے کر سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں، عدل کے ساتھ۔ ظلم کے ساتھ جو حکومت کرے گا اسے مٹنا ہی ہوگا اور عدل کے ساتھ جو حکومت کرے گا وہ ختم بھی ہو جائے گا تو لوگ اس کے عدل کے نام سے اسے یاد رکھیں گے۔ آئیے میں آپ کو کربلا میں اس سب سے بڑے ظلم کو دکھاتا ہوں جو ایک 6 مہینے کے بچے کے ساتھ ہوا۔ علی اصغر نام ہے، حسین کے بیٹے ہیں۔ من چلا جب کوئی جھولے میں مچل جاتا ہے، ہار اور جیت کا عنوان بدل جاتا ہے، ایک جگنو بھی اندھیرے کو نکل جاتا ہے۔ کیسی کیفیت ہے مولا علی اصغر کی میں کیسے بیان کروں؟ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو پیار کر کے بولتی ہے، اے میرے لاڈلے، ماں کے ارمان بڑے ہیں مگر ان کے بچے بھی بڑے ہیں۔ اے میرے لال، تیری ماں کا ارمان بڑا ہے مگر میرا بچہ بہت چھوٹا ہے۔ میرے بیٹے، ایسی شہادت دینا کہ بڑی ماں کے درمیان تیری ماں اپنے بچے کی شہادت کو پیش کر سکے اور تیری دادی فخر سے کہہ سکے کہ ہاں میرے بیٹے علی اصغر، تیری شہادت میں کوئی کمی نہیں رہی۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے کلاشور دن ہے۔ نہ جانے تمہاری کیا کیفیتیں ہوں گی۔ چلو رباب کو سلام کرتے ہیں، اس ماں کو سلام کرتے ہیں جس کی کوکھ بھی اجڑ گئی، جس کی مانگ بھی اجڑ گئی۔
اس ماں کو سلام کرتے ہیں، ارے اس ماں کو سلام کرتے ہیں کہ جب ظالم سے کسی نے کہا کبھی تیرے ہاتھ کو کانپتے نہیں دیکھا، آج کیا ہو رہا ہے؟ 6 مہینے کے بچے کے سامنے تیرا ہاتھ بار بار کیوں کانپ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھ، کیونکہ جب میں علی اصغر کا نشانہ لیتا ہوں خیمے کا پردہ ہلتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس بچے کی ماں دیکھ رہی ہو۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہرملہ خود کہتا ہے جب میں نے پہلی بار تیر اٹھایا میرے ہاتھ سے تیر گر گیا۔ بہت کم جملے مصائب پڑھ کے اور مجلس تمام کرتا ہوں، جب میں نے پہلی بار تیر اٹھایا میرے ہاتھ سے تیر گر گیا۔ پوچھا گیا ایسا کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی تیر اٹھایا ایک بی بی چادر سنبھالے آئی، کہتی ہے ہرملہ شرم کر دیکھ تو صحیح، ارے تیرا اتنا بڑا تیر کہاں، میرا چھوٹا سا بے شیر کہاں، میرا چھوٹا سا شیر خار کہاں؟ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک عالم ربانی میں، عالم خواب میں اپنے مولا سے سوال کیا، مولا کتنے ایسے مقام ہیں جہاں تو نے آ بھری؟ امام فرماتے ہیں جب میرے علی اصغر کو میں اپنے ہاتھوں میں لے کے کھڑا تھا، جب میں اپنے علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے کھڑا تھا، ابھی چوم ہی رہا تھا کہ ظالم کا تیر علی اصغر کو لگا۔ اب میں کیسے بیان کروں؟ جب تک تیر نہیں لگا تھا تب تک چہرہ دشمنوں کی طرف تھا، لیکن جیسے ہی تیر لگا ایک جھٹکے سے چہرہ اپنے بابا کی طرف ہو گیا، حسین کی طرف چہرہ آیا۔ شاید علی اصغر پوچھ رہا بابا تیرا ننا علی اصغر ہوں، مگر شہادت میں کوئی کمی تو نہیں کی؟ اے میرے بابا تیر کھانے میں کوئی کمی تو نہیں کی؟ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بدو جملے مصائب کے اور مجلس تمام ہے۔ سائل بیٹھا ہوا سوال کر رہا ہے مولا یہ بتا دوسرے شہیدوں میں اور علی اصغر میں کیا فرق ہے؟ رو کے فرمایا عباس کے بازو میرے بابا نے ضرور اٹھائے مگر کٹتے نہیں دیکھے، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ضرور اٹھائے مگر ہوتے نہیں دیکھے، اکبر کے سینے سے برچی کا پھل ضرور نکالا مگر لگتے نہیں دیکھا، اصغر اکلوتے شہید ہے کربلا کے، تیر چلتے بھی دیکھا اور تیر لگتے بھی دیکھا۔ ہائے رے حسین کیسی کیفیت ہے۔ مدینے میں بس آخری بات اور مجلس تمام ہے۔ مدینے میں سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل کون سی تھی؟ عباس کے بازو اٹھانا یا اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا یا قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کرنا؟ وہ سوچ رہا تھا شاید اکبر کا نام ہوگا، شاید قاسم کا، شاید عباس کا، مگر سید سجاد رو کے فرماتے میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا ہونا۔ وہ رو کے کہتا ہے مولا ایسے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ شریعت کا اصول ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے ایک گھونٹ پانی ضرور دینا چاہیے۔ جب شہیدوں نے آخری ہچکی لینا چاہیے، جب شہیدوں نے آخری ہچکی لینا چاہی میرے بابا نے گردن موڑ لی، چونکہ میرے بابا کے پاس پلانے کو پانی نہ تھا، مگر جیسے ہی میرے علی اصغر نے گردن کو موڑنا چاہا، جیسے ہی میرے علی اصغر کو تیر لگا، جیسے ہی میرے بابا نے گردن کو موڑنا چاہا، میرے بھائی نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھائے بابا کی داڑھی تک پہنچائے، بابا میرا سلام لے لے، بابا گردن نہ موڑ، بابا ماں سے کہنا میں نے ہنس کے تیر کھایا ہے، اصغرا وا قاسما وا کربلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون۔ کیا اسی دن کے واسطے بیٹا تجھ کو 18 سال پالا تھا، یوں نہ لے میرا امتحان اکبر، ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر، مر گیا تو جو میری جان اکبر، ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر، تو نہ ہوگا تو کون بولے گا، میرے ہاتھوں کو کون کھولے گا،
جب ستائے گرا سیاں اکبر ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر تیرے سینے سے کھچ چکا نیزہ آ کے مہدی میرا نکالے گا تیرے سینے میں جو سینہ اکبر ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر مر گیا تو جو میری جان اکبر ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر تیرے شادی کے خواب دیکھے تھے بجھ گئے میرے آرزو کے دیے خون میں تو نے نہا لیا اکبر ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر مر گیا تو جو میری جان اکبر ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر